اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا کہ کسی نے بقرات سے پوچھا تھا کہ امراض میں کون سا زیادہ شدید ہے، کون سا مرض شدید ہے؟ کہا جس مرض کو ہلکا سمجھا جائے وہ بہت شدید ہے، اسی طرح جس گناہ کو ہلکا سمجھا جائے وہ بہت شدید ہے، اس لیے کہ ایسا مرض لا علاج ہے۔ جس مرض کی شدت کا احساس نہیں، معمولی سمجھا جائے وہ تو لا علاج ہے، علاج ہی کوئی نہیں کرائے گا، کوئی سمجھائے میاں کر لو۔ اسی طرح جس گناہ کو معمولی سمجھا جائے وہی خطرناک ہے۔ بڑا گناہ کر لیا، توبہ کر لی، معمولی گناہ کی کر رہا ہے، اسے گناہ کا احساس ہی نہیں ہے، بڑا خطرناک ہے۔ 50 سال بھی نیکیاں کرتا رہے گا تو 50 سال اس کی نیکیاں بھی ضائع ہوتی رہے گی، 50 سال نیکیاں بھی ضائع ہوتے رہے گی۔ جو گناہ جو کر رہا ہے، جس کو یہ ہلکا سمجھ رہا ہے، بھائی ایک بڑی سوراخ تھی، احساس ہوگا کہ بڑی سوراخ ہے، بند کر دے گا نا، اور معمولی سوراخ کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دے گا تو مسلسل پانی تو گرتا رہے گا۔ فرمایا جس طرح وہ مرض بہت خطرناک مرض ہے جس کو ہلکا لے لیا جائے، اسی طرح وہ گناہ بہت خطرناک ہے جسے ہلکا لے لیا جائے۔ معمولی جیسے ہم کہتے یار گناہ نہ، یار کوئی گناہ تو نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ہاں، یعنی یہ تو زندگی کے گویا کے حصہ ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ جس مرض کو ہلکا سمجھا جائے وہ مرض شدید ہے، اسی طرح جس گناہ کو ہلکا سمجھا جائے وہ گناہ بہت شدید ہے۔ من جملہ جن گناہوں کو معمولی سمجھا جاتا ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 گناہوں کا ذکر فرمایا، آنکھوں کے گناہ کو اور دل کے گناہ کو۔ اور یوں تو آنکھوں کو بہت سے گناہ ہیں، لیکن یہاں ایک خاص گناہ کا ذکر ہے، یعنی بری نیت، بری ہونا۔ ان دونوں گناہوں کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں شک نہیں کہ جس درجے کے اس میں نقصان ہے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آنکھوں کا غلط استعمال یہ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا احساس بالکل نہیں ہوتا۔ جب نہیں ہوتا احساس، اس کو ہلکا سمجھ لیں تو یہی سب سے خطرناک بیماری ہے اور سب سے خطرناک گناہ ہے۔ چنانچہ گناہ کا ادنا اثر یہ ہونا چاہیے کہ دل تو میلا ہو جائے، مگر اس گناہ کے بعد دل بھی میلا نہیں ہوتا، بہت خفیف سمجھتے ہیں کہ کسی عورت کو دیکھ لیا یا کسی لڑکے کو گھور لیا، اس کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کسی اچھے مکان کو دیکھ لیا یا کسی پھول کو دیکھ لیا۔ اور یہ گناہ وہ ہے کہ اس سے بوڑھے بھی بچے بھی، اس سے بوڑھے بھی بچے ہوئے نہیں ہیں، اس سے بوڑھے بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ بدکاری سے تو بہت محفوظ ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑے اہتمام کرنے پڑتے ہیں۔ اول تو جس سے ایسا فعل کرے وہ راضی ہو اور روپے بھی پاس ہو، نیز حیا شرم بھی مانے نہ ہو۔ غرض اس کے لیے شرائط بہت ہیں اور اسی طرح رکاوٹیں بھی بہت ہیں۔ لیکن یہ ایک بد نظری کا گناہ ایسا ہے کہ اس کے کرنے میں ایک تو اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ گناہ کر لیا تو مولوی صاحب رہتے ہیں، قاری صاحب رہتے ہیں، نمازی صاحب رہتے ہیں،
نہ ان کی بزرگی میں فرق آتا ہے، نہ ان کی مولویت میں فرق آتا ہے، نہ ان کی دینداری میں فرق آتا ہے. ہاں یہ گناہ ایسا ہے. اب ظاہر ہے بدکاری کرنا تو مشکل کام ہے نا. بدکاری تو وہ آسان نہیں ہے، لیکن بد نظری یہ تو آسان ہے. اس کے کرنے سے نہ اس کی بزرگی میں فرق آتا ہے، نہ اس کی دینداری میں فرق آتا ہے. تو اس گناہ کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے، لیکن ہے بہت خطرناک. اس گناہ کی خبر تو اوروں کو بھی ہوتی ہے، مگر اس کی اطلاع کسی کو، اور گناہوں کی تو خبر اوروں کو بھی ہوتی ہے، مگر اس گناہ کی خبر کسی کو نہیں ہوتی. معصیت بھی کرتے ہیں اور نیک نام رہتے ہیں. لڑکوں کو گھورتے بھی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں ان کو بچوں سے بڑی محبت ہے، جبکہ آنکھوں کے گناہ کے اطلاع نہیں ہوتی تو دل کے گناہ پر تو کیسے ہو سکتی ہے. جن کو اطلاع ہوتی بھی ہے وہ حضرات ایسے متحمل اور ظرف والے ہیں، کسی کو خبر نہیں کرتے. آنکھ کا تو چلو پھر بھی مان لیا کہ کسی نے دیکھ لیا کسی کو گھور رہا ہے، لیکن دل کا گناہ اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے. دل ہی دل کے اندر غلط نیت سے دیکھ لیا، کوئی فرق نہیں پڑا بظاہر تو ان گناہوں کو بہت معمولی لیا جاتا ہے. اور بس اوقات جب آدمی دل کا گناہ کرتا ہے تو بعض لوگوں کو چہرے سے احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے دل کا گناہ کیا ہے، لیکن سامنے والے کا ظرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس کو شو نہیں کرتا کہ اس سے یہ گناہ ہوا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، وہ کسی کو بری نگاہ سے دیکھ کر آیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خطاب خاص سے تو اس کو کچھ نہ فرمایا کہ یہ تم کیا کر کے آئے ہو، لیکن ایک ایسا لفظ استعمال کیا، ما بال اقوام یترشح الزنا من اعینہم، لوگوں کو کیا حال ہے کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. یہ عنوان ایسا ہے کہ اس میں رسوائی کچھ نہیں، لیکن جو کرنے والا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے فرما رہا ہے، مجھے فرما رہا ہے. تو اگرچہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن چھپانے والے تو اس کو بھی چھپا لیتے ہیں کہ ظاہر نہیں کرتے. اس لیے یہ گناہ ایسا ہے جس کے لیے کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا، بدنامی بھی نہیں ہوتی، ہاں کچھ زیادہ انتظام بھی نہیں کرنا پڑتا، بدنامی بھی نہیں ہوتی، لیکن ہے بڑا خطرناک، ہے بڑا خطرناک. ہمارے بزرگ تو گناہوں کی اتنی پردہ پوشی کیا کرتے تھے، اتنی پردہ پوشی کیا کرتے تھے. فرمایا مولانا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت یاد آئی کہ شاہ صاحب مسجد میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حسب معمول حدیث کا درس ہو رہا تھا. ایک طالب علم وقت سے دیر کر کے سبق کے لیے آئے. حضرت شاہ صاحب کو پتہ چل گیا کہ یہ جنبی ہے، اس نے جنابت کا غصہ نہیں کیا، غسل نہیں کیا. ہاں اللہ رب العزت دل میں ڈال دیتا ہے، جسے ہم انکشاف کہتے ہیں، منکشف، کشف. جیسے ایک آدمی ایسا آیا جس نے فرض غسل نہیں کیا تھا، وہ کلاس میں آ گیا، فوراً محسوس کر لیا غسل نہیں کیا. شاہ صاحب نے مسجد سے باہر ہی روک دیا. وہ فرمایا بھائی آج طبیعت سست ہے، چلو جمنا چل کر نہائیں گے. سبحان اللہ، آج طبیعت سست ہے، تمام طلباء سے کہ آج جمنا جا کر نہائیں گے. سب لنگیاں لے کر چلو، سب لنگیاں لے کر چلے اور سب نے غسل کیا. وہاں سے آ کر فرمایا ناغا مت کرو، چلو کچھ پڑھ بھی لے. تو کیسی پردہ پوشی کی اس کی؟ کہ سب نے نہا بھی لیا، کسی کا عیب بھی نہیں کھلا، اور سبق کے اندر سبق بھی ہو گیا. تو اتنی دوسروں کے گناہوں پر پردہ پوشی کیا کرتے تھے. ہم تو بس سب کے سامنے اسے ذلیل کر دیں گے. ہم کہیں گے ہماری بزرگی دیکھ کیسا روکا میں نے گناہ سے. اے میاں
دیکھو دیکھو اس میں نفس بھی شامل ہو جاتا ہے، نفس بھی شامل ہو جاتا ہے، اور جہاں نفس شامل ہو گیا خطرہ یہ ہے کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ اس کو بچا لے، تم اس میں مبتلا ہو جاؤ. بڑے خطرے کی بات ہے، بڑے خطرے کی. کسی کو رسوا نہ کرو گناہ پر، شرمندہ نہ کرو. ہاں یہ خطرے کی بات ہے. ایسا نہ ہو کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ اور وہ بچ جائے، اسے اللہ بچا لے. خیر خواہی ہے تو اکیلے میں کہو، چپکے سے کہو، سب کے سامنے رسوا نہ کرو. واقعی اگر ہمدردی ہے تو، ورنہ سمجھو تم اپنی طبیعت کی بنیاد پہ کہہ رہے ہو. تو اتنی پردہ پوشی اہل اللہ کی شان ہوتی ہے. کیسے لطیف انداز سے اس کو امر بالمعروف فرمایا. اور جب بزرگوں کی شان معلوم ہو گئی کہ وہ کسی کو رسوا نہیں کرتے، تو اب مستفیدین کو بھی چاہیے کہ ایسے شیوخ سے اپنے عیب کو نہ چھپایا کریں. اس لیے عیب ظاہر نہ کرنا دو وجہ سے ہوتا ہے. یا تو خوف ہوتا ہے کہ ہم کو حقیر سمجھیں گے. جب یہ پتا ہے کہ یہ میرے عیب نہیں ظاہر کرتا سب کے سامنے نام لے کر کے فلاں یہ کر رہا، تو پھر جن کو اللہ رب العزت تربیت کے لیے بھیج دیتا ہے انہیں بھی پھر چاہیے کہ اپنے عیب بتا دیا کریں خود. جب پتا ہے کہ میں انہیں بتاؤں گا تو کسی اور تک نہیں پہنچے گی میری بات، پھر بتا دینے چاہیے، اپنی بیماری کا علاج کرنا چاہیے. فرمایا پھر مستفیدین کو بھی چاہیے، طالبین کو بھی چاہیے، آنے والوں کو بھی چاہیے کہ ایسے شیوخ سے اپنے عیب کو نہ چھپایا کریں. اس لیے کہ عیب ظاہر نہ کرنا دو وجہ سے ہوتا ہے. یا تو خوف ہوتا ہے کہ یہ ہم کو حقیر سمجھیں گے. ان حضرات میں نہ تو یہ بات ہے کہ کسی کو حقیر سمجھے، اس لیے کہ یہ حضرات سوائے اپنے نفس کے کسی کو حقیر نہیں سمجھتے. کسی کے گناہ کا پتہ چلنے سے اگر واقعی کسی پر آپ کو اعتماد کیا ہے تو پھر اس پر بھی اعتماد ہے کہ وہ اتنا تو ہے کہ وہ آپ کو حقیر نہیں سمجھے گا. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو حقیر نہیں سمجھے گا، اور واقعی اس قابل ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے تو وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو ہی حقیر سمجھے گا کہ میں بھی تو اسی میدان سے گزرا ہوں اور پتہ نہیں کل اللہ اسے کہاں پہنچا دے، مجھے اوپر سے نیچے گرا دے. ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ تو خیال آئی نہیں کہ یہ مجھے حقیر سمجھے گا، کیونکہ ایسے لوگ تو اپنے نفس کو سب سے زیادہ حقیر سمجھتے. یا یہ خوف ہوتا ہے کسی کو اطلاع کر دیں گے کہ میرے عیب کسی اور کو بتا دیں گے. تو ان حضرات میں یہ بات ہے کہ اس لیے ان کے صاف کہہ دینا چاہیے، مگر اظہار معالجہ کے لیے ہو، نہ کہ بلا ضرورت. اس لیے یہ دونوں چیزیں اپنے مربی سے، ان دونوں چیزوں کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے. اور مربی کو بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک تو وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھے، آپ کے گناہ سمجھے کہ آپ کو کہاں حقیر سمجھے گا. وہ تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر اس سے زیادہ کمزوریاں ہیں، وہ کبھی آپ کو حقیر نہیں سمجھے گا. اور دوسرا آپ کے عیب کی دوسروں کو اطلاع بھی نہیں کرے گا. تو جب دونوں خطرات نہیں رہے تو پھر معالجے کے لیے اپنی بیماری کا اظہار کر دینا چاہیے. ہاں وہ علاج ہی کے لیے ہو، ویسے نہ ہو، بلا ضرورت نہیں، کیونکہ بلا ضرورت گناہ کا ظاہر کرنا بھی گناہ ہے. اس لیے اپنے معالج کے سامنے تو اپنا گناہ ذکر کریں اور غیر معالج کے سامنے اپنا گناہ ذکر نہ کریں، اس لیے کہ اس کے سامنے آپ ذکر کر رہے ہیں تو بلا ضرورت کر رہے ہیں. بلا ضرورت گناہ کا ذکر کرنا بھی گناہ ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی نا کہ جو وتر قضا ہو جائے تو وتر کی تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ اوپر کرتے ہیں. تو شریعت کا حکم ہے کہ چونکہ یہ قضا کر رہا ہے تو اللہ اکبر تو کہہ رہے ہاتھ نہ اٹھائے. کیوں نہ اٹھائے؟ تاکہ ہاتھ اٹھائے گا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میاں اس کی نماز قضا ہو گئی. تو لوگوں کے سامنے اتنا بھی شریعت کو پسند نہیں کہ تم اپنے گناہ کا یوں بھی اظہار کرو.
شریعت نے وہ عمل معاف کر دیا کہ ہاتھ نہ اٹھانا، بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دو. اس قدر حکم ہے پردہ پوشی کا. شریعت نے اتنی پردہ پوشی کی ہے، نہ ظاہر کرو. تو جہاں علاج کی ضرورت نہیں، بلا وجہ لوگوں کے سامنے ذکر نہ کرو اپنے گناہوں کا. جب اللہ چھپا رہا ہے تو پھر تم بھی چھپاؤ، اندر ہی اندر اپنے اللہ سے معافی تلافی کر لو. ہاں جس سے علاج ہے اسے بتاؤ. اللہ پھر زنا اور دیگر معاصی مثلا چوری وغیرہ میں تو ضرورت اس کی بھی ہے کہ قوت طاقت ہو، اس میں اس کی بھی ضرورت نہیں. بد نظری میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے بوڑھے بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں. دیکھیے بوڑھا اگر عاشق ہو جائے اور قابو میں چل جاوے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ قوت ہی نہیں. مگر آنکھوں کو دیکھنے میں اس میں تو قوت کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں تو جوان بھی اور بوڑھے بھی سبھی مبتلا ہوتے ہیں. یہ مرض اول جوانی میں پیدا ہوتا ہے، بلکہ سب گناہوں کی یہ شان ہے کہ اول جوانی کے تقاضے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، پھر وہ مرض روگ بن جاتا ہے اور لب گور تک کیا جاتا ہے. یعنی قبر تک جاتے جاتے بھی وہ گناہ آدمی کرتا رہتا ہے. جوانی میں عادت بن گئی بد نظری کی اور قبر میں ٹانگیں جا رہی ہیں، بوڑھا لیکن بد نظری سے نہیں بچ رہا، جا رہا ہے. پہلے تو قوت کی وجہ سے کرتا تھا، اب وہ چونکہ بیماری اس کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے، کر رہا ہے. لذت نہیں ہے، جوانی نہیں ہے، لیکن بیماری بن چکی ہے، وہ جان نہیں چھوڑتی. جیسے حقہ اول کسی مرض کی وجہ سے پینا شروع کیا تھا، پھر یہ مرض لگ جاتا ہے اور شغل ہو جاتا ہے. لیکن جوان اور بوڑھے میں فرق یہ ہے کہ جوان آدمی معالجہ کے لیے کسی سے کہہ بھی دیتا ہے اور بوڑھا آدمی شرم کی وجہ سے کسی سے کہتا بھی نہیں. پس اس کے مخفی رہنے اور خفیف ہونے کی وجہ سے اس میں کثرت ابتلا ہے. ایک تو یہ چھپا ہوا گناہ ہے، پتہ کسی نہیں چلتا. دوسرا اس کو ہلکا بھی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس گناہ کے اندر ابتلا بہت زیادہ ہے. یہ گناہ بہت زیادہ ہے. اب ہم کو اپنی حالت دیکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر اس معصیت سے بچنے کا کتنا اہتمام ہے. میں دیکھتا ہوں کہ شاید ہزار میں ایک اس سے بچا ہوا ہو، ورنہ ابتلاء عام ہے. کوئی 1000 میں ایک بچا ہوا. سائن بورڈ دیکھتے، اوہ استغفر اللہ استغفر، دیکھ بھی رہا ہے استغفار بھی کر رہا ہے. شیطان بھی کیسے کھلاتا ہے اس کو، حرام بھی کر رہا ہے اور استغفر اللہ استغفر. اخبار بھی پڑھ، یار کیسی گندی تصویر ہے یار، ماحول بہت خراب ہو گیا ہے. اس کے اندر کا کام ہو گیا، بولتا رہے کچھ بھی بولتا رہے، شیطان نے اپنا کام کر لیا. تو یہ گناہ عام ہے، عام ہے. پھر آنکھ سے بھی زیادہ مخفی گناہ دل کا. دیکھ لیا اور خیالات اس کے لانا شروع کر دیے، اس کا تصور لانا شروع کر دیا، دل میں اس سے باتیں کرنا شروع کر دی. یہ آنکھ سے بھی زیادہ مخفی اور چھپا ہوا ہے. اس کے اندر بھی ابتلا بہت ہے. کسی غیر کا تصور لینا اور اسے سوچتے رہنا، یہ دل کا گناہ زنا ہے. آنکھ کا زنا، دل کا زنا، کیونکہ یہ ہیں چھپے ہوئے. زنا کرے ہوئی، زنا کر لیا، بزرگی خطرے میں پڑ جاتی ہے نا، نیک نامی خطرے میں پڑ جاتی. یہ دو گناہ تو ایسے ہیں نیک نامی خطرے میں بھی نہیں پڑتی، ویسے کہ ویسے بزرگ. تو یہ بہت زیادہ ہے. اس لیے ہم کو اپنی حالت دیکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر اس معصیت سے بچنے کا کتنا اہتمام ہے. میں دیکھتا ہوں کہ شاید 1000 میں سے ایک اس سے بچا ہوا ہو، ورنہ ابتلاء عام ہے.
اور اس کو نہایت درجہ ہلکا سمجھتے ہیں۔ جو جوان ہیں ان کو تو اس کا احساس ہوتا ہے، اور جن کی قوت شہویہ بالکل کمزور ہو گئی ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو شہوت ہی نہیں، اس لیے دیکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں، سو ان کو مرض کا پتہ بھی نہیں لگتا۔ بعضوں کو اور دھوکہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ شیطان بہکاتا ہے کہ جیسے کسی پھول، اچھے کپڑے، اچھے مکان وغیرہ کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، ایسی اچھی صورت دیکھنے کو بھی دل چاہتا ہے، سو یہ بالکل دھوکہ ہے، سو یہ بالکل دھوکہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تینوں قسم کی غلطیاں پائی جاتی، جوان کو پھر بھی کسی درجے احساس، ہاں، اور زیادہ عمر والا سمجھتا یار میری تو نیت بالکل ٹھیک تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرے درجہ وہ سمجھتے یار میں تو ایسا اللہ کی مخلوق دیکھ رہا ہوں، حسن بھی اللہ کی ایک شان ہے، وہ دیکھ رہا ہوں، لیکن اندر اس کا تباہ ہو جاتا ہے، اندر برباد ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی جو اس کے آثار لکھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی سخت بلا ہے یہ۔ ایک بزرگ مطلق نظر کے لیے فرماتے النظر سہم من سہام ابلیس، نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ حضرت ابو القاسم قشیری دونوں امر کی نسبت فرماتے ہیں کہ سالک کے لیے مردوں اور عورتوں کی مخالطت رہزن ہے، جو اللہ کی طرف چل رہا ہے، یہ مردوں اور عورتوں کے ساتھ اگر تعلقات رکھے گا تو یہ ایک رہزن ہے۔ ایک بزرگ خاص مردوں کے حق میں تو قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی بارگاہ سے مردود کرنا چاہتے ہیں اس کو لڑکوں کی محبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، غرض یہ نہایت مضر چیز ہے۔ دوسرے معاصی بدنگاہی کی معصیت میں ایک اور فرق بھی ہے، باقی آپ جو بھی گناہ کریں گے نا تو آدمی سیر ہو جائے گا، اس وقت تو سیر ہو جائے گا، لیکن یہ بدنظری ایک ایسا گناہ ہے کہ آدمی جتنا دیکھے گا اتنی اس کے اندر طلب بڑھے گی۔ کوئی کہا نہیں یار ایک مرتبہ دیکھ لوں پھر نظر نیچے کر لوں گا، نہیں، جیسے ایک مرتبہ دیکھا اب دوبارہ جو خواہش اٹھے گی وہ پہلے سے زیادہ خطرناک اٹھے گی، پہلے سے زور سے اٹھے گی، یہاں تک کہ آدمی بدکاری بھی کرتا ہے تو اسے سیر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ سیر نہیں ہوتا، یہ اس سے بڑھ کر پھر جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، یہ اس سے ختم۔ دوسرے معاصی بدنگاہی کی معصیت میں ایک اور فرق ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد سب گناہوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور دل بھر جاتا ہے، مگر بدنگاہی ایسی شے ہے جب یہ ہوتی ہے تو اور زیادہ تقاضا ہوتا ہے کہ اور دیکھوں۔ آدمی کھانا کھاتا ہے سیر ہو جاتا ہے، پانی پیتا ہے پیاس بجھ جاتی ہے، مگر یہ نظر ایسی بلا ہے کہ اس سے سیر نہیں ہوتی، اس حیثیت سے خاصیت سے تمام گناہوں سے اور بڑھ کر ہے۔ کھانے سے سیر ہو جاتا ہے، پانی سے سیر ہو جائے گا، لیکن اس سے سیر نہیں ہوگا، اور خطرناک اٹھے گی، اور دیکھ۔ بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے خدا کا قرب ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں ہم خدا کی قدرت دیکھتے ہیں، خدا کی قدرت ہے یہ بھی، مگر یہ نرا شیطانی دھوکہ ہوتا ہے۔ بھئی اللہ رب العزت اس آنکھ کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، ہے بہت بڑا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں، ان کا زنا دیکھنا ہے، کان زنا کرتے ہیں، ان کا زنا سننا ہے، زبان زنا کرتی ہے، اس کا زنا بولنا ہے، یعنی کسی عورت لڑکے سے شہوت کی راہ سے باتیں کرنا، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا غیر محرم کو پکڑنا ہے۔ جب یہ فواحش اور فواحش پر غیرت حق اوپر معلوم ہو چکی تو ثابت ہوا اللہ کو یہ افعال نہایت ناپسند ہیں، اور افسوس ہے کہ بعض پیر بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ عورتیں ان سے پردہ نہیں کرتی اور کہتی یہ تو بجائے باپ کے بلکہ باپ سے بھی زیادہ ہے۔ بے حیا بے محابہ سامنے آتی ہے۔ بڑے بے حیا اور دیوس وہ مرد ہیں جو ایسے پیروں کے سامنے اپنی بیٹیوں بہوؤں کو آنے دیں۔ بعض جگہ تو ایسا سنا گیا ہے کہ مریدنیاں تنہا مکان میں جاتی ہیں، وہاں پیر صاحب سے مرید ہوتی ہیں۔
نعوذ باللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہوگا؟ حضور سے عورتیں پردہ کرتی تھی، ساری امت کی عورتیں آپ کی روحانی بیٹیاں ہیں، اور حضور خود معصوم، کسی قسم کے وسوسے کا بھی شائبہ نہیں، لیکن باوجود اس کے پھر بھی پردے کا حکم تھا۔ ازواج مطہرات تمام امت کے مردوں عورتوں کی مائیں تھی، چنانچہ ارشاد ہے وازواجہ امہاتہم، کسی کو ان کی نسبت توبہ توبہ وسوسہ تک بھی نہیں، شر کا نہیں، لیکن باوجود اس کے ارشاد ہے وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں جمے رہو، باہر بلا وجہ نہ نکلو۔ تو یہ حکم ہے ازواج مطہرات سے، جن کے دل کی دنیا اتنی صاف ستھری، لیکن حکم یہ ہے۔ تو شریعت کا ایک پردہ ہے، ایک پردہ ہے۔ تو اللہ رب العزت بھائی آنکھوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہلکا سمجھا جاتا ہے لیکن ہے خطرناک، اس لیے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی اس کا اہتمام کرے، اپنے لیے کچھ مقرر کرے، جرمانہ مقرر کرے، باہر نکلے صلاۃ الحاجت پڑھ کے نکلے، اور اگر پھر گناہ ہو جائے فوراً آ کے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھے۔ تو اگر اہتمام کرے گا تو اللہ رب العزت اس سے نجات دے دیں گے۔ خلاصہ یہ کہ آنکھوں گناہ سخت ہے، اس میں بہت ابتلا ہو رہا ہے، اس کا بہت انتظام کرنا چاہیے، اپنا بھی اور گھر والوں کا بھی۔ اور اس کا علاج سہل یہ ہے کہ راہ میں چلنے کے وقت نیچے نگاہ کر کے چلنا چاہیے، نیچے نگاہ کر کے چلنا چاہیے، ادھر ادھر نہ دیکھے، انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ شیطان جب مردود ہوا تو اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس آؤں گا، ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر سمت سے اس نے بتلائیں۔ 2 سمتیں اس نے نہیں بتائیں، 2 سمتیں نہیں بتائیں، اوپر اور نیچے کی۔ تو بزرگان دین نے اس میں ایک لطیفہ لکھا ہے، اوپر نیچے کا ذکر اس لیے نہیں کیا، اکثر گناہ 4 سمتوں سے ہوتے ہیں، بس بچنے کے 2 صورتیں رہی، یا تو اوپر دیکھ کر چلو یا نیچے دیکھ کر، مگر اوپر دیکھے گا تو گر جائے گا، آنکھ میں کچھ پڑ جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے نجات کی صورت یہی ہے کہ نظریں نیچے کر کے چلے، نظریں نیچے کر کے چلے، دائیں بائیں کم نظریں اٹھائے اور نگاہوں کو نیچے چلنے کی عادت بنائے۔ اس سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کافی اس گناہ سے بچ جائے گا۔ ایک بزرگ طواف کر رہے تھے، ایک چشم تھی اور کہتے جاتے تھے اللہم انی اعوذ بک من غضبک۔ کسی نے پوچھا اس قدر کیوں ڈرتے ہو، کیا بات ہے؟ کہ میں نے لڑکے کو بری نظر سے دیکھ لیا تھا، غیب سے ایسی چپت لگی کہ آنکھ پھوٹ گئی۔ کبھی اللہ جلدی تنبیہ کر دیتا ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ پھر واپس ایسا نہ ہو جائے۔ جنید چلے جا رہے تھے، ایک حسین لڑکا نصرانی کا سامنے سے آ رہا تھا۔ ایک مرید نے پوچھا کیا اللہ نے ایسی صورت کو بھی دوزخ میں ڈالیں گے؟ ایسی صورت کو بھی اللہ دوزخ میں ڈالیں گے؟ جنید نے فرمایا تو اس کی نظر کا استحسان سے دیکھا ہے، ان قریب تو اس کا مزہ تم کو معلوم ہوگا۔ جیسے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص قرآن بھول گیا۔ نعوذ باللہ، بعض سچے بزرگ حسن پسند ہوتے ہیں، بات کو اس سے دھوکہ ہو گیا سوچے کہتے ہیں، تو اس گناہ کا اثر ہوتا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، مختلف انداز میں، مختلف شکلوں میں اس کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں سمجھے کہ بد نظری کا ایک آدمی نظریں جھکا کے چلتا ہے اور ایک آدمی بد نظری کا نگاہی کرتا ہے، تو اللہ کے دربار میں دونوں ایک جیسے، ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے دن بھر ایک بھی بد نظری نہیں کی اور ایک آدمی 10-15 مرتبہ بد نگاہی کی، دونوں ایک جیسے ہوں گے زندگی میں؟ نہیں، دونوں کی زندگی میں اثر الگ الگ ظاہر ہوگا۔ کل آنے والا دن دونوں کی زندگی میں فرق ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی پورے مہینے بد نظری نہ کرے اور ایک آدمی پورا مہینے بد نظری کرتا رہے، دونوں ایک جیسے ہوں گے؟ نہیں، وہاں عدل کی عدالت ہے، انصاف ہے، ٹھیک ہے نا، بہت فرق ہوگا۔ وہ دوسری بات ہے، بس اوقات آدمی دل کا اتنا اندھا ہوتا ہے کہ اسے اس ری ایکشن کا اندازہ نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ کہیں کوئی برکت نکل جاتی ہے، کہیں صحت نکل جاتی ہے، کہیں مال کی برکت، کہیں اور مصیبت کوئی آ جاتی ہے، ہوتا ضرور ہے بھائی۔ تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
اس لیے یہ گناہ چونکہ ہلکا سمجھا ہے، چھپا ہوا گناہ ہے، اس میں ابتلا، اور دینداروں کا ابتلا بھی بہت ہے. بے دینوں کو تو چھوڑیے، دیندار وہ ہاتھ میں شراب نہیں لے گا، بے دین آدمی. دیندار آدمی ہاتھ میں شراب نہیں، اوئی شراب، بلکہ دیندار آدمی سب کے سامنے ہاتھوں میں سگریٹ بھی نہیں لے گا، وہی سگریٹ، شراب بھی نہیں لے گا، چرس نہیں لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اس کی دینداری بدنام ہوتی ہے، اس سے اس کی دینداری بدنام ہوتی ہے. لیکن یہی دیندار مسجد سے نکلے گا بد نگاہی ڈالے گا، کیونکہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، اسے کوئی دیکھ نہیں رہا. یہ اخبار پڑھے گا بد نگاہی کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا. شراب ہاتھ میں، اوہ شراب، اس سے بدنامی ہوتی ہے. چونکہ اس گناہ سے بدنامی نہیں ہوتی، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اور ہلکا بھی سمجھتا ہے. تو چھپا ہوا گناہ چونکہ ہے، اس لیے اس کے اندر ابتلا بہت ہے، بہت ابتلا ہے. تو شیطان ہم سے شراب نہیں اٹھوائے گا اور ہم سے چرس کے کام نہیں کروائے گا. وہ بھی بہت تیز ہے، وہ جانتا ہے دیندار آدمی یہ کام نہیں کریں گے. وہ ہم سے بھی ایسی گناہ کرواتا ہے جسے ہم آسانی سے کر لیتے، جو ہم آسانی سے کر لیتے. ہم کھوٹ بیچے نہیں بیچیں گے، ناپ تول میں کمی کریں گے نہیں کریں، بدنامی ہے. وہ دینداروں کے ایسا کرتا ہے، نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اس میں بدنامی نہیں ہے، یہ کروائے گا ہم سے. اس گناہ سے بچنے کا اہتمام، جرمانہ لگایا جائے، نفل پڑھے جائے، اور اہتمام سے پھر سچی توبہ کی جائے، غلطی ہو جائے تو اس کی برکات آپ محسوس کریں گے. یہ جو ہم شکایت ہے نا کہ انوارات نہیں ملتے اور عبادت کا نور نہیں ملتا، کیفیت نہیں، یقین جانے دو نحوست ہیں، دو نحوست. ایک فضول دیکھنا اور ایک فضول بولنا. جب آدمی فضول بولتا ہے تو یقیناً گناہ بھی بولتا ہے، اور جب فضول دیکھتا ہے تو لازماً گناہ بھی دیکھتا ہے. اگر پہلی فرصت میں قدم روک لیا جائے کہ فضول بولے بھی نہیں، فضول دیکھے بھی نہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پھر نہ گناہ دیکھے گا نہ گناہ بولے گا، دونوں سے بچ جائے گا. یہ جو کیفیات نصیب نہیں ہوتے، انوارات جمع نہیں ہوتے نیکیوں کے، اس کی وجہ وہی ہے، فضول بولتے ہیں اور فضول دیکھتے. اور جو فضول بولے گا وہ گناہ کی بول بھی بولے گا، جو فضول دیکھے گا وہ گناہ بھی دیکھے گا. تو ان دو چیزوں کا احتیاط ہو جائے نا، فضول دیکھنا چھوڑ دیں، فضول بولنا چھوڑ دیں، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ ان دونوں چیزوں سے نجات مل جائے گی. اور جو محنت کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت تکبیر اولیٰ دے دیتا ہے، نمازوں کا اہتمام ہو جاتا ہے، اس کے نوارات مل جائیں گے. اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنی چاہت نصیب فرما، گناہوں سے پاک رات دن نصیب فرما. مولا اس بد نظری کے مرض سے محفوظ فرما، ہر قسم کی بد نگاہی سے محفوظ فرما. مولا ہم کم ہمت ہے، کم حوصلے، تو ہماری مدد اور نصرت فرما. حالات میں، سوسائٹی میں، کاروبار میں مولا تو ہماری مدد اور نصرت فرما. اس گناہ پر سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کے لیے بچنا آسان فرما. اے اللہ دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہم سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا